حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھی، مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ پوری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی، اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بالکل عورت کی طرف توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط المستقیم سکھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کے چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے ہوئے آئے اور ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا۔ سب اس عورت سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے عورت سے صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا، اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ مرد کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے ہی شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے مؤدبانہ انداز سے آپ سے کہا کہ اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان و تسلی سے جواب دیا کہ اے قاضی، عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر باضد ہے کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیرخوار بچہ
ہوتا ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں اور اس وقت وہ پنگوڑے میں پڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کیا کبھی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے اس پر؟ حضرت لال شہباز قلندر جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر نہایت گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا پکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر سامنے آئے۔ جب بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا تو حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفیلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدائے واحد کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اس وقت انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود سے بولا اور بآواز بلند بولا۔ اس نے کہا، جو کچھ بھی یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی ان سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے بھی اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ بھی اپنے گناہ سے اب شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے برائیوں سے توبہ کر لی۔